السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ میئر آن لائن میں آج ہم ہیں شہر اقتدار اسلام آباد میں۔ آج آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے اسلام آباد کی تاریخ کے پہلے میئر سے۔ اسلام آباد کی مختلف جگہوں پہ بھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد کے بلدیاتی مسائل پر ایک رپورٹ دیکھنا چاہیں گے شہر نامہ میں۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے بلدیاتی انتخابات ہی واحد حل سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل کے تحت وفاقی دارالحکومت کے پہلے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد گزشتہ سال 30 نومبر کو ہوا۔ بلدیاتی انتخابات میں 550 نشستوں پر 2300 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا۔ 6,80,612 رجسٹرڈ ووٹرز کے لیے 640 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے۔ اسلام آباد کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مارا۔ چیئرمین کی 50 میں سے مسلم لیگ نون نے 21، تحریک انصاف نے 16 جبکہ آزاد امیدواروں نے 13 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ میئر کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کی واضح اکثریت تھی۔ وفاقی دارالحکومت کے پہلے منتخب ہونے والے میئر شیخ انصر نے 4 مارچ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے اولڈ نیول کمپلیکس میں دفاتر تو قائم کر دیے گئے، تاہم 50 چیئرمین سمیت 640 منتخب ہونے والے نمائندوں کو اختیارات تفویض نہیں کیے گئے۔ اختیارات کی منتقلی کے لیے وزارت داخلہ کی کمیٹی کے ممبران کی عدم دلچسپی اور غیر حاضری کی وجہ سے یہ معاملہ التوا کا شکار ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق میئر اسلام آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سربراہ ہوں گے، جو کہ دیگر حکومتی اداروں کی مشاورت اور تعاون سے EMC کے لیے قائدانہ سوچ فراہم کرے گا۔ عوام نے حق رائے دہی استعمال کیا، اپنے نمائندے چنے۔ 5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا، تاہم عوامی خدمت کے دعوے دار منتخب نمائندے عدم اختیارات کی دیوار کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ میں ہوں اسلام آباد سے میئر آن لائن میں رانا طارق۔ شہر نامہ آپ نے دیکھا۔ اس وقت ہم موجود ہیں میئر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، اور آج آپ کی ملاقات کرائیں گے اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر شیخ انصر عزیز صاحب سے۔ شیخ صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے دفتر میں آ کے، آپ سے ملاقات کر کے۔ آپ اسلام آباد کی تاریخ کے پہلے میئر ہیں۔ جی مہربانی۔ 30 نومبر 2015 کو الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ 4 مارچ 2016 کو ہوئی۔ جی تو 4 مارچ 2016 سے لے کے اب تک جو ہے وہ کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، جی جی، لیکن کیسی تبدیلی آئی ہے آپ کی زندگی میں؟ بس تبدیلی یہی آئی تھی کہ مجھے عوام کی خدمت کا موقع ملا ہے، اور میری دن رات کی کوشش ہوتی ہے کہ جی میں لوگوں کے کام آ سکوں۔ تو عوام کی حالت میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل اب آنی شروع ہو گئی ہے اور ضرور آئے گی، کیونکہ پہلے چونکہ یہاں پہ عوامی سیٹ اپ نہیں تھا، تو جو ہمارا عام آدمی ہے، جو ہمارا عام ووٹر ہے، اس کے لیے بڑا مشکل تھا جا کے کہ وہ چیئرمین CDA سے مل نہیں سکتا تھا، چیف منسٹر سے ملنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن چونکہ میرا جو ہے یہ ایک پبلک آفس ہے اور سب کے لیے ایکسیس ایزی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اسلام آباد دیکھتے ہیں یا پورے پاکستان کے لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت شہر جو نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کے بے انتہا مسائل ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں مین سٹی اور یعنی شہری علاقے اور دیہی علاقے، تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینس موجود ہے۔ جو مضافات ہیں اسلام آباد کے، ان میں تو بہت زیادہ مسائل موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلام آباد ایک نئی نظر سے دیکھیں تو میئر صاحب کے ساتھ دورہ کرتے ہیں پھر۔ سر پلیز۔ شیخ صاحب، اسلام آباد ویسے ہی بڑا خوبصورت شہر ہے اور اتنے مسائل یہاں نظر نہیں آتے۔ ہم تو پورے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی جا رہے ہیں اور بے انتہا ایشوز ہیں پاکستان کے اندر۔ تو آپ کیسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ آلریڈی ایک بہت ہی ڈیولپڈ شہر، بلکہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پورے پاکستان کا پیسہ جس شہر میں لگا ہے، ایک خاص طور پہ ڈیولپ کیا گیا کیپٹل، اب اس کے میئر بنے ہیں تو شاید کام کرنے کے لیے زیادہ چیزیں ہیں نہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی اتنے مسائل، کیونکہ آپ بہت ریموٹ ایریاز میں اور ان سے ایریاز میں دیکھیں ہیں تو ان کے حساب سے تو ہمارے مسائل بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت مسائل ہیں، کیونکہ وہ پچھلے کافی عرصے سے یہ جو اسلام آباد جو بڑا نگلیکٹڈ رہا ہے۔ تو اس میں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی جو روڈز کی حالت خراب ہے، پارکس کی حالت خراب ہے، بچوں کے جو پلے گراؤنڈز ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو، کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم بڑے تھوڑے وقت میں اس کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں اور ان چیزوں کو ہم ٹھیک کریں۔ ابھی ہم آپ کو یہ ہم لے کے آئے ہیں، یہ پولی کلینک ہے،
تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ جی ہاسپٹلز میں لوگوں کو بہت ہونا چاہیے، ہم نے اس کی ایمرجنسی جو ہے وہ فوری طور پہ ٹھیک کروائی ہے، تو ابھی ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہاسپٹل میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ای ڈی ڈاکٹر امجد صاحب موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خدمت ہو رہی ہے یہاں پر؟ ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انہوں نے یہ ٹاسک دیا تھا مجھے کہ یہ یہاں جو 5 سے 6 ہزار پیشنٹ آتا ہے اور وہ آل دی وے ایمرجنسی سے اس سائڈ پہ آتا ہے پھر واپس جاتا ہے، تو ہم نے یہ او پی ڈی ڈیولپ کی ہے۔ اس میں ہمارے میئر، ڈپٹی میئر جس دن انہوں نے انوگریشن آ کے کی ہے، اور 40 رومز کا فیمیل ہاسٹل کا افتتاح کیا ہے جو کہ ڈمپ پڑا ہوا تھا، اور اب پیشنٹ یہیں پہ آپ دیکھ لیں، یہ پیک آورز ہیں، آپ کو رش بھی کم ہو گیا ہے، پیشنٹ کی مزری بھی کم ہو گیا ہے۔ کتنے بیڈس ہیں اور ایک وقت میں کتنے لوگوں کا علاج یہاں ہو سکتا ہے؟ او پی ڈی میں ہمارے پاس 5 سے 6 ہزار پیشنٹ آتا ہے جی، اور 548 ہمارے پاس بیڈس ہیں۔ ٹھیک ہے، میئر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت خواہشات تو بہت ہیں پاکستان بھر میں جتنے میئرز ہیں کہ ہیلتھ جو ہے اور ایجوکیشن وہ دیکھیں، لیکن کہیں بھی ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ میئرز کے پاس جو ہے اس کے اختیارات نہیں ہیں، کسی کی پاورز نہیں ہیں، تو آپ کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی اختیارات ہیں فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو کہ آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ سکیں؟ دیکھیں جی، میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی اختیارات چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کی کہ جیسے اسلام آباد میں چونکہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، ہمارے اپنے منسٹر ہیں جو ڈاکٹر طارق صاحب ہیں، وہ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں اور ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی فل کوآپریشن ہمارے ساتھ ہے۔ جی اس موقع پر اسلام آباد کے 3 ڈپٹی میئرز بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جناب چودھری رفت صاحب۔ چودھری صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، اور آپ کے ساتھ ایک اور ڈپٹی میئر جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم خان صاحب اور ذیشان نقوی صاحب۔ میئر 3 ڈپٹی میئرز یہاں پہ موجود ہیں، تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ کتنے کونسلرز ہیں، کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اسلام آباد کا؟ ہمارے پاس یہ ٹوٹل 50 جو ہیں وہ وائس چیئرمینز ہیں، جس میں سے 31 جو ہیں ہمارے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں، اور کونسلرز وغیرہ ہر چیئرمین جو ہر یونین کونسل کی جو تقریباً 11 بندوں کی ٹیم ہے، لیکن اوور آل ہمارے پاس تقریباً 650 کے قریب کونسلرز ہیں اور وہ پورے لوگ موجود ہیں۔ چودھری صاحب اسلام آباد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان کے لوگ رہتے ہیں، تو کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر آپ سمجھتے ہیں؟ ہمارا جو لوکل باڈی سسٹم ہے، ہماری جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اس کے انڈر جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ہم انہیں بہتر بنا رہے ہیں، چونکہ جو ہمارے دیہات میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ قائم ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کا ٹاسک جو ہے وہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے میئر صاحب کو دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اعظم صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ جہاں ایک طرف خوبصورت سڑکوں کے ارد گرد جو ہے خوبصورت پھول لگے ہوئے گرینری سٹی نظر آتا ہے، خوبصورت دلکش جو ہے سرکاری اور پرائیویٹ عمارتیں نظر آتی ہیں، وہاں جو مضافات ہیں اسلام آباد کے، وہاں پہ لوگ تھوڑا مشکل کے اندر بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا کچھ پلان ہے آپ کے پاس؟ میں خود بھی مضافات کے علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ جو ہمارا سیٹ اپ بنا ہے اب، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سٹی اور دیہات کی جو محرومیاں ہیں، دیہات اور سٹی کو ایک لیول پر لے کر آئیں۔ جی ایک اور ڈپٹی میئر ذیشان نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان صاحب، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا ایشوز لے کر، کیا مسائل لے کر جو ہے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا آپ لوگوں کو حلف اٹھائے ہوئے، تو آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں کیا؟ سب سے بڑا چیلنجز تو سامنے جو آ رہا ہے، تعلیم کا ایشو آ رہا ہے، جیسے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈاکٹر طارق صاحب کے تھرو ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جو اس میں اپ گریڈیشن کے لیے کافی سارا پیسہ رکھا ہے، دیہاتوں میں تعلیم کا ایشو، اس طرح صحت کا ایشو، بیسک ہیلتھ یونٹس کی کمی ہے یا کوئی دوائیوں کا ایشو ہے، اسی طرح دیکھا جائے تو جس طرح روڈز کا ایشو ہے، دیہاتوں میں گلیوں کا ایشو، شہر کے حوالے سے جیسے مرکز میں تجاوزات کا ایشو سامنے آ رہا ہے، جیسے کسی نے دکان ہے تو اس نے آگے بڑھایا ہوا ہے سارا سلسلہ، اس طرح کچھ ایکشن شروع کیا آپ نے؟ کیا ہوا ہے جی، ہم نے شکایتوں پہ کر رہے ہیں سارا۔ سب ایک بات مجھے یہاں پر بتائیں کہ ہیلتھ سے بڑی چیز کچھ نہیں ہو سکتی، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور خاص طور پہ غریب آدمی کے لیے پورے پاکستان کے اندر مشکل ہو گیا ہے بڑا، وہ کہ صحت کارڈ جو ہے وہ ابھی اجرا کیا ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں کو مل سکتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں یا غریب لوگ جو آتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے جو ہے ان کا مفت کے اندر یا کم پیسوں کے اندر وہ علاج کروا سکتے ہیں؟ کیا انہیں مفت دوائیں بھی دی جا رہی ہیں یہاں پر؟
یہ پولی کلینک ایک واحد ادارہ ہے جس میں 100% فری ڈرگز ہیں. ہم نے ایک پرفارما دیا ہوا ہے, آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو 100% ڈرگز فری ملی. یہ میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. میں نے ٹکٹ کاؤنٹر سے کہا ہے کہ وہاں پہ یہ سیم ٹکٹ 650 روپے میں ہے, آپ 700 روپے میں کیوں دے رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آنرس کی یہ ڈیسیژن ہے جو ہے. کرایوں کا تعین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ڈومین میں ہے. یہ ایریا کون سا ہے؟ یہ افیٹ کا ایریا ہے جی. یہ آپ کو بیک پہ یہ سامنے وہ فیصل ماسک نظر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ مین فیصل ایوینیو آ رہی ہے. یہ پوری جو روات سے لے کے آگے آپ کا فیض آباد آتا ہے, فیض آباد کے بعد پھر 0 پوائنٹ آتا ہے. تو دس از دا مین آرٹری. یہ ڈائریکٹلی فیصل ماسک کو جاتی ہے. اسلام آباد میں آلریڈی کیونکہ بہت زیادہ نیچرلی جو ہے گرینری موجود ہے جی, تو آپ کچھ اور یہ سارا آرٹیفیشل آپ بنا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نیچرل بیوٹی کو یوز کیا جائے یا خاص طور پر ڈیولپ کیا جائے؟ جی ہم نیچرل بیوٹی کو خراب نہیں کر رہے, ہم اس کو بالکل صحیح کر رہے ہیں, صاف ستھرا کر رہے ہیں. کہ جیسے اگر یہاں پہ یہ ٹریک نہ ہوتا تو لوگ یہاں پہ خواتین آتی ہیں یا بچے آتے ہیں, وہ جو لوگ آتے ہیں جو بوڑھے ہمارے اس ایریا میں سینئر سٹیزنز ہیں وہ آتے ہیں تو یہاں پہ واک نہیں کر سکتے, تو ان ایون سرفیسز ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ ٹریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک پراپر راستہ مل جائے, ان کو اپنی واک کر سکیں, اپنی جاگنگ وغیرہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکیں. میئر صاحب آپ کے درمیان ہیں تو کوئی سوال کرنا چاہیں گے میئر صاحب سے؟ جی فرمائیے. سر کوئی میگا پارک یا پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے جو پلان کیا جائے تاکہ عام شہری اس میں جا سکیں, جیسے لاہور میں ایک تھیم پارک بن رہا ہے, اسلام آباد کے لیے بھی ایک اس طرح کا پارک ہونا چاہیے. جی بالکل, وہ ہمارے پلان میں ہے انشاءاللہ تعالی. اسلام آباد کے لیے میگا پارکس جو ہیں, جیسے ہمارے پاس F9 پارک بہت بڑا پارک موجود ہے اور اس میں ہمارے پاس اسپیس بھی بہت زیادہ ہے, تو اس میں ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا تھیم پارک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں جی سٹی جو السلام علیکم جی پارکس کے, جی تو انہی کے نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک آئیڈیل پارک بن جائے گا بہت جلدی انشاءاللہ ود ان کپل آف ویکس. آپ دیکھیں گے اس کو کوئی اور ہی ہوگا. جی اگلی منزل بتائیں گے ہمیں میئر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد جی ہم یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں فنڈز دیے ہیں روڈ کارپیٹنگ کے لیے, تو وہ ہم کچھ روڈ کی کارپیٹنگ کروا رہے ہیں. ہم وہ روڈز آپ کو دکھائیں گے. جتنی پرانی روڈز تھیں ہم کی ری کارپیٹنگ کر رہے ہیں. یہ مشینری وغیرہ آپ کو دیکھی ہے, یہ چونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم دن کو کام نہیں کرتے, تو یہ ساری جتنی کارپیٹنگ کا کام ہے یہ سارا رات کے ٹائم کیا جاتا ہے. اچھا, تو تاکہ ڈسٹرب نہ ہو, ٹریفک بھی چلتا رہا, چلتی رہے. اور تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم ان کو ڈائریکشن ہم نے دی ہے CDA والے کو, کارپیٹنگ جو کر رہی ہے کمپنی, وہ رات کے ٹائم اس کی کارپیٹنگ کی جاتی ہے اور دن کے ٹائم یہ لوگ ریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈپٹی میئرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جی سر ایک بات فرمائیں کہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے, میں اسلام آباد آ رہا تھا, کہ بھائی اسلام آباد تو ویسے ہی چلتا رہتا ہے, ویسی ترقی ہوتی رہتی ہے, بہت فنڈز لگتے ہیں اسلام آباد میں, وہاں تو میئر کی ضرورت ہی نہیں تھی, اسی لیے آج تک میئر نہیں آیا تھا. یہ بات آپ بتائیں کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو یہ بات کہتے ہیں؟ نہیں, ضرورت ہوتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح کام, جس طرح جو میٹروپولیٹن بننے کے بعد تیزی سے اسلام آباد میں کام ہو رہے ہیں, اسلام آباد کی ہسٹری میں کبھی ایسے کام نہیں. ٹھیک ہے جی. سر آپ نے کیا دیکھا سب سے بڑا چیلنج جو ہے جب آپ میئر یا ڈپٹی میئر بنتے ہیں تو آپ کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں, ابھی تک سب سے بڑا چیلنج کیا آ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو تعلیم ہے, ٹھیک ہے, دوسرا شہر میں بھی اور دیہاتوں میں بھی پینے کے صاف پانی کا بہت زیادہ چیلنج ہے. ہاں, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دیہاتوں میں تو کوئی اسکیم ہی نہیں ہے پانی کی اس سے پہلے. تو ابھی ہم نے یہ جو لوگ ہیں, متعلقہ لوگ ہیں, ان سے یہ کہا ہوا ہے, بلکہ فائلیں چلائی ہوئی ہیں اپنے علاقے میں. اور یہ جو اسلام آباد میں ٹیوب ویل تھے موجود تھے لیکن خراب پڑے تھے, ابھی میئر صاحب کے آنے سے ان میں بھی بہتری آئی ہے, اور ہمیں بھی انشاءاللہ ہمارے جو مضافات کے علاقے ہیں انہیں بھی پانی ملے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پانی کا اسلام آباد میں, اور بہت بہتر اور VIP علاقوں کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے پانی کا, اور مضافات میں تو ہے ہی ہے. تو اس پر کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ 40 to 50 ایئرس کا جو پانی کی پرابلم ہے, نہ صرف اسلام آباد بلکہ پنڈی کے لیے بھی, تو یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اپروول مل چکی ہے. اور اس میں ورلڈ بینک کی فنڈنگ بھی موجود ہے, اس کی فیزیبلٹیز تیار ہیں, اور انٹرنیشنل ڈونرز اس پہ کام کرنے کے لیے ہماری ان کے ساتھ آلریڈی میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کمنگ جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہے اس کے اوپر اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع ہو جائے گی, اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کی انوگریشن کریں گے اور اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. ہمارے سامنے ایک ایشو آیا تھا
I-10 کا اور I-9 کا کہ وہاں پر جو ہے بہت زیادہ سڑکوں کا مسئلہ ہے، تو اس پر کچھ آپ کے پاس فنڈز متوقع ہیں یا CDA جو ہے یا کوئی اور ادارہ جو ہے وہاں پہ سڑکیں بنائے گا؟ بالکل جی، اس پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم نے I-9 I-10 وہ روڈ شروع کروائی ہیں. یہ نہیں کہ جی ایف سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے اور I یا G سیکٹرز میں کام نہیں ہو رہا. یہ ہمارے چیئرمین سردار مہتاب صاحب یہ خود I-10 سے ہیں I-9 سے ان کا ایریا، یہ خود آپ کو بتائیں گے. آپ بتائیں اگر I-10 اور I-9 کے حوالے سے ہمارے پاس کمپلین آئی ہے کہ وہاں کی سڑکوں کے حوالے سے لوگوں نے ہمیں شکایت کی ہے کہ میئر صاحب سے ضرور سوال کیجیے گا کہ وہاں کی سڑکوں کا مسئلہ موجود ہے. جی یہ بالکل جو آپ کو شکایت موصول ہوئی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میئر صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے I-9 کو اور I-10 کو بالکل نگلیکٹ کیا ہے. تو ہماری اب اگلی منزل کس طرف ہے؟ اگلی منزل جی ہماری G8 G9 میں ہم کچھ کام کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو لے کے چلیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے. ایک ہم جیسے آپ کو بتایا کہ ایک بس ٹرمینل کوچ اسٹینڈ ایک انڈسٹری سینٹر کا بننے جا رہا ہے، تو وہ آپ کو جی جی سر فرمائیے کہاں پر آئے ہیں؟ یہ جی G9 کا ایریا ہے. یہ G9 میں ہمارا یہ چونکہ ایک بہت پرانا بس اسٹینڈ تھا اور وہاں پہ لوگوں کو صحیح پراپر سہولیات میسر نہیں تھی، تو ابھی ریسنٹلی اس کا نیا کانٹریکٹ دیا گیا ہے. یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر DM میں شہباز صاحب ہیں، کیپٹن شہباز، اور یہ یہاں کے حسین صاحب ہیں، یہ یہاں پہ کانٹریکٹر ہیں. ان کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے. ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں اس پر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ ٹرانسپورٹ کے کرائے کو جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں وہ چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی ہیں اور سیکٹری اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وہ ان کرایوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. پھر بھی ہمارے پاس یہ بھی شکایت آئی کہ کرائے مستقل بڑھ رہے ہیں اور کرائے بہت زیادہ ہیں مختلف شہروں میں جانے کے لیے. ابھی بھی یہ مسئلہ موجود ہے. جی کیونکہ ابھی فیصل آباد کا یہ ٹیرف چارج کر رہے ہیں 700 روپیز، جبکہ فیض آباد ٹرمینل 650 چارج کر رہا ہے. اور میں نے ٹکٹ کاؤنٹر سے کہا ہے کہ وہاں پہ یہ سیم ٹکٹ 650 روپے میں ہے، آپ 700 روپے میں کیوں دے رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آنرز کی یہ ڈیسیژن ہے. یہ اڈا CDA کی ملکیت ہے اور جس کو کانٹریکٹ پہ چلایا جاتا ہے. اس کرایوں کا تعین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ڈومین میں ہے. ٹرانسپورٹ مینیجر صاحب بتائیں گے اس کا جواب. جی وہاں پہ جو ہے ہم کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا، وہاں پہ فیض آباد میں کمپٹیشن زیادہ ہے، تو وہ اس لیے 50 روپے کم لگا کے، کیونکہ آگے پیچھے بہت ہیں. عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں نا، بانسبت کہ آپ ٹرانسپورٹر ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. گاڑیاں اڈے کے اندر موجود ہیں، ٹکٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. وہ آتے ہی پتہ نہیں کیا ان کا سسٹم بنا ہوا ہے تو 2 منٹ کے بعد گاڑی فل ہو جاتی ہے. کریں ٹکٹ جو لے لیتے ہیں نا پہلے آدمی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ لائن میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے ہیں، تو جو ٹکٹ لے لیتے ہیں لوگ تو وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو اپنی لائن میں ٹکٹ نہیں، وہ دیکھے لائن لگی ہوئی. لائنیں دیکھتے ہیں ذرا، لائنیں دیکھتے ہیں کہاں لگی. آئیے 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 سر، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی ٹکٹ لینے میں آپ کو؟ لیڈیز ادھر کھڑی ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں، گاڑی ہے ہی نہیں. گاڑی نہیں ہے؟ نہیں ہے، ایبٹ کی گاڑی نہیں ہے. یہ میرے بھائی فرمائیں، ایبٹ آباد کی گاڑی کیوں نہیں ہے؟ آ رہی ہیں بس شارٹ ہیں، گاڑی تھوڑی کم ہے لیکن 10-15 منٹ کے بعد آ رہی ہیں گاڑیاں. اسلام آباد کے میئر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں گے، کوئی شکایت انہیں بتانا چاہیں گے؟ اسلام آباد یہی ہے کہ یہ ساری دنیا پریشان ہے، خاص کر ایبٹ آباد کی گاڑی نہیں ہے. ایبٹ آباد والے مجبوراً جو ہیں وہ ہری پور کا ٹکٹ لے کر وہاں سے گاڑی تبدیل کر کے ایبٹ آباد جا رہے ہیں. یہ میرے سامنے بہت سے آدمیوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، ہم کھڑے کھڑے تھک کے ہیں، چلے ہری پور کا دے دو، وہاں سے دوسری گاڑی میں چلے جائیں گے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایبٹ آباد کی گاڑی نہیں ہے، جب بھی اڈے پہ آؤ تو ایبٹ آباد کی گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی نہیں ہے. گاڑی مطلب لیٹ ہوتی ہے، گھنٹہ جی جی جی. ویکینڈ پہ جمعے والے دن فرائیڈے کو جو ہے یہاں جتنے پیسنجرز ہیں بہت ذلیل ہوتے ہیں اور بہت بلیک میلنگ ہوتی ہے. بلیک میں بھی ملتی ہے ٹکٹیں یہاں پر؟ اچھا ٹھیک. وہ میں جی ان کی جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہے ان کے جو نمائندے ہیں میں ان کو بلا لیتا ہوں اپنے آفس میں. آپ یہ ڈاکٹر صاحب ان کو ذرا بھیجیں میرے پاس، تو انشاءاللہ ان کے جو ٹھیک ہے. امید ہے یہ جو یہاں پہ شکایتیں آئی ہیں ان کا حل جو ہے بہت جلد جو ہے ہوگا اور میئر صاحب یہ مسائل حل کریں گے. تھوڑے سے پانی کی بہت بڑی اسکیم اسی لے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پانی تو کی مل گئی، فکر نہ کرو. کتنا کوئی ٹائم فریم بھی دینا نا، کتنے عرصے میں؟ 2 سال میں 4 سال یہ کون سا علاقہ ہے اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیکٹر G8-4 ہے. یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی 10 کالونیاں یہاں پہ موجود ہیں. یہاں G8 میں بہت عرصے سے کوئی کام نہیں ہوا تھا کیونکہ G8 سیکٹر کو اس طرح پوچھا نہیں جاتا تھا. سب سے کافی کوآرڈینیٹ کیا، تو اس کے بعد یہاں لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، کوئی کرکٹ گراؤنڈ نہیں تھا، پارک سچ اس طرح نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو یہ لیا تھا کہ یہاں پہ ایک جنگل تھا جس میں بہت زیادہ وارداتیں ہوا کرتی تھی، منشیات کا کاروبار ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، یہاں بہت سارے مسائل تھے ان کے، وہ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایریا بالکل کنیکٹڈ نہیں تھا. تو اس میں جو ایکسپینڈیچر ہیں جب سرکار آپ کو نہیں دے رہی تو یہ
यहाँ पे ग्राउंड और पार्क वगैरह बनाने के लिए फिर कैसे हेल्प ऑफ सीडी सीडी है, ठीक है। उनकी हेल्प के साथ हम वो कर रहे हैं। मशीनरी वगैरह हमने उनसे ली है, जो एनवायरमेंट में क्या है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर आना है, तो मशीनरी हमने उनको कही है कि वो मशीनरी प्रोवाइड की है, और उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी वो फिलिंग वगैरह हो रही है वो यहाँ से हम लोकली अरेंज कर रहे हैं। जी आए जरा, हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, आइए। ये जो जगह थी ना, ये आप देखें, इसमें लाइट्स वगैरह नहीं थी, जो हमने वो भी एक टेंडर करवा दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइट्स लगाने के लिए। तो ये एरिया था, ये शाम के बाद यहाँ पे नो गो एरिया था, ठीक है। ये पूरा जंगल था, इसमें झाड़ियाँ बनी हुई थी, जो कि हमने मेयर साहब को कहा, इन्होंने फौरी तौर पर हमें मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए, शेख साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और फिर मशीनरी इसके साथ साथ जब सीएससी में मशीनरी मिली तो उसके साथ साथ जहाँ हमें फोन करवाने की जरूरत ठीक है। आप तो क्या हो क्या रहा है ये बताएं। अब ये यहाँ पे सर, इसमें आधे हिस्से में हम पार्क बना रहे हैं, हमने कोई दरख्त की कटिंग की, हमने वो दरख्त वाली जगह साफ करके, ठीक है, यहाँ पे ये दरख्तों को महफूज रखा, दरख्तों को तो नहीं काटा, हमने महफूज रखा, जो कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ से 10 फुट से लेके 35 फुट तक हमने ये भराई की है, ठीक है। तो ये कब तक जो है कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह हमारा तो कोशिश ये है कि शेख साहब इसका इफ्तिताह जो है रमजान से पहले करें, और यहाँ पे हम इंशाल्लाह एक क्रिकेट का टूर्नामेंट भी नाइट। अच्छा, तो यहाँ पे ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है और पार्क बन रहा है, बड़ा कम हम बात कर पाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी बड़ा जरूरी है कि नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के मौके हों, उनके पास ग्राउंड्स हों, उनके पास अकेडमीज हों। तो ये आपके जो है वो आपके अंडर आता है स्पोर्ट्स, और आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स में रेडर आता है, और उसके लिए मैंने ये किया कि जितने भी हमारे इस्लामाबाद का, जो कि हमारा एक बड़ा वेल प्लान सिटी है, तो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल हैं। उसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, और जितने भी गेम्स हैं सबके एलोकेटेड ग्राउंड्स मौजूद हैं, लेकिन बड़े निगलेक्टेड हैं। तो हमने ये किया जी कि इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, हम अपनी यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए उनको एक अच्छे स्टैंडर्ड का बनाएंगे, ताकि वो अपने एरिया में अपने घरों से निकलें, लैपटॉप से, कंप्यूटर से निकलें, और अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करें। तो जब उनको अच्छी फैसिलिटी बाहर मिलेगी अपने घर के बाहर, तो इंशाल्लाह ताला वो उससे फायदा उठाएंगे। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस्लामाबाद की, और जब आबादी बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सीवरेज लाइन्स चाहिए, पानी चाहिए उन सब के लिए, स्पोर्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इस्लामाबाद को बने हुए 60 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, और उस वक्त ये बहुत कम आबादी के लिए बना था, अभी आबादी बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे आपने फरमाया कि जी सीवरेज लाइन, वाटर सप्लाई, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, सबकी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसमें फेज वाइज, सेक्टर वाइज इसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई जी। ये हम आबादी से आए हैं, हमारा बात करने का मसला है कि हम बहुत दिनों से इंतजार है आपका कार्य जी। आपकी पार्टी के वर्कर भी हैं, वोट भी आप लोगों को डलवाए हैं, ठीक है। बेशक हम 17-18 साल से आबादियों में रह रहे हैं, ठीक है। हमें एक छोटा सा, हम ज्यादा आपसे मेहनत नहीं करते, एक छोटा सा लाइट का हमारा जो है ना वो मसला हल कर दे। क्या लाइट का मसला है? क्या लाइट नहीं है बिल्कुल। कौन से इलाके में? कौन से सामने आबादी? ये 3-4 दिन पहले भी चौधरी मंजीर साहब मेरे पास आए थे, इनकी फाइल लेके आए थे पानी के, इसके बिजली के हवाले से, क्योंकि गर्मी आ रही है और बिजली के इनके पास कनेक्शन नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उसमें ये कि हमारे पर सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हम किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनको फैसिलिटेट कर सकें। जी मेयर साहब, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हम इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं? जी अभी हम जी शाह अल-अदिता के इलाके में मौजूद हैं, ये हमारी इंडियन काउंसिल शाह अल-अदिता है। तो यहाँ पे हमने ये रोड्स वगैरह बनवानी शुरू की हैं। ये पीसीसी रोड है जो आपको नज़र आ रही है, और ये तकरीबन शुरू हुई, कोई 1 महीना हुआ शुरू हुए, और ये फाइनेंशियल ईयर में आधी कंप्लीट होगी, बाकी जो आधी है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये इसकी इंशाल्लाह ताला। इससे इस रोड बनने से क्या इस इलाके को क्या फायदा पहुंचेगा? ये हमारे डिप्टी मेयर हैं ज़ीशान नकवी साहब। ज़ीशान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये मुज़ाफ़ात इस्लामाबाद का कुछ देही आबादी भी यहाँ पर लगती है, तो कुछ इस इलाके के बारे में बताएं, और इस सड़क के बनने से इस इलाके को क्या फायदा पहुंचेगा? बेसिकली तो हिस्टोरिकली मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ये जो शाह अल-अदिता रोड है ये अलेक्जेंडर रूट के नाम से मशहूर है, ठीक है जी। तो ये इस तकरीबन 4 गांव लगते हैं इसको, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है हमारे इस पूरे एरिया की वो इस रोड से गुजरती है। ठीक है। पूरी सी हालत बहुत बुरी थी, तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि काम शुरू हो गया, तो लोग बड़े खुश हैं कि 28,000 की आबादी है हमारी जो इस रोड से सफर करती है। तो वो शाह अल-अदिता, पिंड संगरियाल, सेरी सराल, बैकड़ अकू, बैकड़ फतेहबाग, दरेक मोर, ये कुछ 4-5 गाँव हैं जो D12 और इस एरिया के साथ साथ मुलिका गाँव है। ठीक है। तो ये उसका बेसिक एक ही रास्ता है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट का यही रास्ता है।
تو یہ بننا بڑا ضروری تھا. تو یہ اب اللہ کیا بن گیا, کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ مالی سال. فنڈ دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, یہ ڈیولپمنٹ فنڈز, تو اس میں سے انہوں نے 2 کروڑ ابھی ہمیں دیا ہے. تقریباً وہ 3 کروڑ کا فنڈ تھا ہمارے پاس. پہلے 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے اس یونین کونسل کے فنڈ میں سے بھی لگایا ہے اس روڈ. ٹھیک ہے. اور ابھی بلکہ 23 لاکھ سے ایک پلی بننی تھی, وہ بھی ہم نے اپنی یونین کونسل کے فنڈ میں سے ان کو دی ہے. دیہی علاقے کی طرف ہم آ گئے ہیں اور یہاں پسماندگی نظر آ رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ گوکہ آبادی اتنی نہیں ہے, جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں بڑی آبادی اور وہاں بہت مسائل موجود ہیں. یہاں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بڑی آبادی موجود ہے. تو ان کے کیا مسائل ہیں اور کیسے کیا کام کر رہے ہیں اس کے لیے؟ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس روڈ کا کام شروع ہے, کام ہو رہا ہے. جتنی بھی ہماری یونین کونسل ہیں وہاں ترقیاتی کام سب یونین کونسل میں شروع ہیں. کہیں روڈ بن رہے ہیں, کہیں گلیاں بن رہی ہیں. جو یہاں کی محرومیاں ہیں, ابھی تو یہ سسٹم سٹارٹ ہوا ہے, تو اس کے سٹارٹ ہونے ہی سے ترقیاتی کاموں کی طرف رجحان ہے. فنڈز ہمیں ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں تمام یونین کونسل کے چیئرمینز کو, تقریباً کسی کو 1 کروڑ, کسی کو 2 کروڑ. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح اگر انہوں نے اس کی سرپرستی کی تو انشاءاللہ محرومیاں دور ہوں گی. ٹھیک ہے جی. آپ کے علاقے کے میئر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, تو کوئی یہاں جو آبادی کے لوگ آئے ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان سے کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو درپیش ہے تو آپ کا میئر آپ کے درمیان کھڑا ہوا ہے. جی چاچا جی, کوئی سوال ہے؟ پانی نہ مسئلہ جی, گیس نہ مسئلہ ویسا نہ, اس روڈ اللہ کی جائے تو کچھ حل ہو ہی گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلے 2 ہیں. اچھا, پانی ہے ہی نہیں, آتا نہیں ہے؟ پانی ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. جڑے بور کرانے ہیں اس پانی نہیں ٹھیک آنے. ٹھیک ہے. غلط آنے, کوئی پیلا آوے نہ کوئی کالا آوے نہ. اسی پانی تو مجبور ہو کے تو کدھر جد کرنی پیسی. ٹھیک ہے. پانی نے مجبوری ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی کا مسئلہ میئر صاحب ہر جگہ ہی موجود ہے, پورے اسلام آباد میں اور مظفرآباد میں تو بہت زیادہ ہے, اور اس کا آپ نے خیر جواب تو دے چکے ہیں, لیکن انہیں آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ بس جی چاچا جی, پانی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں تھوڑا. کرو پانی مل نہیں جیسا جی انشاءاللہ. نہیں, وزیر اعظم صاحب نے خصوصی عنایت کی ہے کہ تھوڑے سے پانی کی ایک بہت بڑی اسکیم اسی لے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ پانی تو مل جاسی, فکر نہ کرو. کتنا کوئی ٹائم فریم بھی دینا, کتنے عرصے میں؟ 2 سال نے 4 سال لگنا ہی لگنا. کوشش کر سا کہ تھوڑے ہونے ہونے تو پانی مل جائے. یہاں پر تقریباً 70 سال سے لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. سیوریج اور جو پانی جو ہے نا وہ مکس ہو کر ہم پی رہے ہیں. سب سے جو بنیادی ہمارا حق ہے. پانی نہیں آ رہا ایک الگ بات ہے, لیکن سیوریج ملا پانی آپ پی رہے ہیں, یہ ایک دوسری بات ہے. جی, سیوریج ملا ہوا پانی یہاں پر ابارے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسے پوائنٹ جہاں پر سیوریج اور جو واٹر سپلائی پینے کا پانی ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں. میں متعلقہ UC سے چیئرمین ہوں اور ہماری یہ مارکیٹ کے مسائل سننے ہیں. ہماری مارکیٹ کے اپنا صدر ہیں ادھر, یہ جو بنارے تاجران ہیں ہمارے, اپارا مارکیٹ سب سے پرانی اور بڑی مارکیٹ ہے, تاکہ ان کے مسائل یہ خود اپنے تاجران جو ہے نا اپنے مسائل خود انہیں بیان کر سکے. ان کی حمایت کی اور نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں وہ تو میرے خیال سے گھر چلے جائیں, اور ہم یہاں پہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ تلاش کریں گے تاکہ آپ سے جو کچھ سوال اچھے کیے جا سکیں. کیوں جناب, ٹھیک ہے, تیار ہے اس کے لیے؟ اپارا مارکیٹ میں ہمیں سب نون لیگ کے ہی لوگ ملیں گے انشاءاللہ. یہ پوری مارکیٹ جو میرا مرکز ہے نون لیگ کا, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنا نون لیگ سے اختلافات رکھتے ہیں, مگر بہت کم لوگ ہی ہم ڈھونڈتے ہیں. آئیے چلیں سر, آئیے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا مسائل ہیں. دیکھیں جی, اپارا مارکیٹ اسلام آباد کا اس وقت سب سے پرانا مرکز ہے, اور جتنا پرانا مرکز یہ ہے اتنے ہی اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں. یہاں پر پچھلی تقریباً 30-35 سال سے سیوریج لائنیں ہیں جو کہ ناکارہ ہو چکی ہیں. فٹ پاتھ آپ کے سامنے ہے جو کہ بالکل خستہ حالی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پارکنگ کا ادھر شدید قسم کا مسئلہ ہے ہمیں, کیونکہ یہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ اسلام آباد کا راجہ بازار کہلاتا ہے. یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے گاڑی تک بڑی ہر چیز یہاں پہ اویلیبل. ڈپلومیٹک انکلیو اس کے ساتھ ہے, پوش ایریا بھی اس کو ٹچ کرتا ہے, تو اس لیے یہاں پہ پارکنگ کا شدید جو ہے ہمیں مسائل کا ہم شکار ہیں. اسلام آباد میں آپ کہیں بھی تھوڑے پرانے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں سیوریج کا مسئلہ ملے گا, وہاں پانی کا مسئلہ ملے گا, بازاروں میں جائیں تو پارکنگ کا مسئلہ ملے گا. تو اس کا مطلب تو اگر کوئی نئی چیز بنتی ہے تو وہ تو خود بخود 10-15 سال نکال دیتی ہے, تو مینٹیننس جو ہے اسلام آباد میں اس کا مطلب نہیں ہو رہی. جی بالکل, پچھلے دور میں جو تھا مینٹیننس نہیں ہو رہی, نگلیکٹڈ رہی ہے, تو اسی کی وجہ سے اسلام آباد میں لوکل باڈی سسٹم لایا گیا ہے تاکہ نچلے لیول تک لوگوں کے مسائل سن کے عوام کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو اپنے نمائندوں تک, اور وہ اس کو جو ہے
हमें पहुंचाएं और हम उसको हल कर सकें। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उसमें हमारा यही है कि जितने भी पुराने एरियाज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि पुराना हो चुका है तो हम उसको पार्टली जो है वो सारा चेंज करेंगे और सेक्टर वाइज। अभी क्या करेंगे, अभी आपका क्या इरादा है? क्योंकि पार्किंग में देख रहा हूँ, पार्किंग हमेशा से यहाँ एक मसला रहा है। जी पार्किंग के लिए ये है कि जिस अक्रॉस द रोड जो ग्रीन एरिया था वहाँ पे ऑलरेडी हमने पार्किंग बनवानी शुरू कर दी है, वो जो वहाँ पे पार्किंग बन रही हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो इनके सीवेज के मसाइल हैं, जो वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, वो हम प्रॉपर फिजिबिलिटीज करवा के, स्टडीज करवा के कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नई लाइन्स बिछवाएंगे। सबसे पहले जो हमारा जो है ना वाटर सप्लाई का मसला है, यहाँ पर तकरीबन 70 साल से लाइनें डली हुई हैं। सीवरेज और जो पानी जो है ना वो मिक्स होकर हम पी रहे हैं। सबसे जो बुनियादी हमारा हक है, सबसे पहले हम इनको ये बात कहते हैं कि हमें जो पीने का जो बुनियादी हमारा हक का पानी है वो खुदारा इसको तकरीबन 65-70 साल हो गए हैं, लोग गंदा पानी पी रहे हैं और अजीब बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसको देखो हेपेटाइटिस C, B हो रहा है। इस वाले इस्लामाबाद में ऐसा हो रहा है जी। चले पानी नहीं आ रहा है एक अलग बात है, लेकिन सेवरेज मिला पानी आप पी रहे हैं ये एक दूसरी बात है जी। सेवरेज मिला हुआ पानी यहाँ पर अपारे में मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे पॉइंट जहाँ पर सेवरेज और जो वाटर सप्लाई पीने का पानी है वो आपस में मिल रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह जी, जो इनके मसाइल हैं वो ऑलरेडी पहले भी हमें मालूम है और आज आपके तवसत से फिर दोबारा वो रिन्यू हो गए और इंशाल्लाह उसके ऊपर काम हो रहा है। और हमारी जो सबसे पहले बुनियादी इंशाल्लाह जो पहला प्रोग्राम है वो यही है कि पीने का साफ पानी आम शहरी तक। कब तक इन्हें मुतमईन करें ना, अंदाजन कब तक पीने का साफ पानी नहीं मिल जाएगा? कोई डेडलाइन तो देने। देखिए जी डेडलाइन हम फिलहाल नहीं दे सकते क्योंकि जब तक इसकी प्लानिंग नहीं होगी, प्रॉपर फिजिबिलिटीज नहीं करवाएंगे तो इस तरह ज़बानी कलामी डेडलाइन देने का फायदा नहीं है। जब मैं फिजिबिलिटी स्टडीज करवा लूँ, पहले भी ज़बानी कलामी होता था ना कि नून लीग कहती थी कि बिजली जो है वो 6 माह में आ जाएगी। अभी देखिए जनरेटरों की आवाज आ रही है और इस्लामाबाद में भी जो है ना 2 घंटे लाइट आती है और फिर 1 घंटे के लिए चली जाती है। ऐसे टाइम पे है ना कि जब यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी 2018 तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। आपके नजदीक इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला क्या है जो मेरे साथ कॉल करना चाहिए? पानी का मसला इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा है। कचरा वगैरह कहीं नजर आता है? तो इनके जब से हमारा लोकल बॉडी बनी है तब से कचरा वगैरह तो माशाल्लाह पूरा इस्लामाबाद से साफ हो, सारा कचरा साफ हो गया इस्लामाबाद का। फिर भी बहुत सारा कचरा नजर आता है इस्लामाबाद के अंदर। वो ये तो आवाम का काम है ना। मुझे पाकिस्तान की गंदगी के बारे में अफसोस होता है कि पाकिस्तान भी दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बन सकता है अगर हम इसकी सफाई का ख्याल रखें। कहाँ है गंदगी, किस जगह पर है? ऐसी एक जगह तो नहीं है, बहुत सी। इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे कहाँ गंदगी नजर आती है आपको? पारा को ही ले सकते हैं। पारा में बहुत गंदगी है जी। ये वाटर फिल्टर प्लांट जो हम सामने देख रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएं। ये जो वाटर फिल्टर प्लांट बना हुआ है काफी अच्छे से है, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इसको लगे हुए, लेकिन इसकी इतनी खस्ता हालत है कि इसका पानी यकीन करें अभी भी जाके देखें, चेक करें, आपको पिया नहीं जाएगा आपसे। और दूसरा इसके आगे जो कूड़ा करकट फेंका जाता है इसके लिए एक बंदोबस्त किया जाए। पारा का ये जो बैक साइड का एरिया है इसमें मतलब माजी में इतना कचरा और इतनी गंदगी नजर नहीं आती थी जो अब पिछले कुछ सालों से नजर आनी शुरू हो गई। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी आ रही है, लेकिन उसकी एक मेन वजह है कि सीढ़िया की अदम तवज्जो। वो आप जिस जगह खड़े हैं इसके फुटपाथ की हालत देखें या मार्केट के गिने, इस मार्केट के फुटपाथ की बेइंतहा खस्ता हालत है। इसको फिल फोर ठीक किया जाए और नई फुटपाथ लगाए जाएं। और दूसरा सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो है आपस में टच हो रहा है वो भी उसको खत्म किया जाए। यहाँ पे पारा मार्केट के अंदर इंतहा की इंक्रोचमेंट थी जो अरसा 6-7 महीने 8 महीने के तौर हमने अपनी बहमी तावन से दुकानदारों के साथ फुटपाथ आपने खाली किए, लेकिन जो मैं जिस कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ ये मुश्किल बात है खाली करना। जब मार्केट के ऊपर CDA की तवज्जो नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा और सहूलियात नहीं मिलेंगी तो ताजर कैसे तावन करेंगे? हमारे कुछ मसाइल ये हल करें, इंक्रोचमेंट का हम वादा करते हैं, एक ताजर बाहर कोई चीज कोई हैंगर भी नहीं लटकाएगा, ये अब वादा हमारा है इंशाल्लाह। आप पहले मेयर हैं, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो फिर ये एक रिवायत अच्छी पड़ जाएगी, आप अगर बुरा काम करेंगे तो फिर ये रिवायत बुरी पड़ जाएगी। जी मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं ऐसे काम करूं कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें। ठीक है। और इस्लामाबाद के लोगों से हमारे कैमरे के जरिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद के अपने दोस्तों भाइयों से यही अर्ज करूंगा कि जब तक इनका तामुन हमें हासिल नहीं होगा, हम अकेले मैं या मेरी टीम अकेली या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कुछ भी नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह ताला जब इनका तामुन हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस्लामाबाद को एक बेहतर शहर बनाएंगे। इस्लामाबाद की तारीख के पहले मेयर से आज हमने आपकी मुलाकात कराई, मुख्तलिफ जगहों पर गए, बहुत से मसाइल इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस्लामाबाद के मेयर को ज्यादातर अख्तियारात देगी ताकि ये शहर एक मॉडल शहर बन सके।
رضوان جعفر کو میئر آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.